بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس جعل بنایا نا ہم نے ہا اس واقعے کو نکالن عبرت لما ان لوگوں کے لیے جو بینا سامنے یا درمیان یدئی دونوں ہاتھوں کے ہا ان کے بین یدئی ہا ان کے سامنے تھے وہ اور ما جو خلفہ پیچھے آنے والے ہا اس کے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا پس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا وموعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 66 میں تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہا ہم نے سارے واقعے کو کر دیا نکال العبرت لما بین یدیہا جو اس وقت کے موجودہ لوگ تھے وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے۔ اب آیت مبارکہ میں نکال کا لفظ آیا ہے اور نکال کہا جاتا ہے کسی ایسے کام کو کرتا ہوا دیکھنا یا ہوتا ہوا دیکھنا کہ جس کو دیکھ کے انسان کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے بھی یہ کام کیا تو بالکل ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز سے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کا دین کا مذاق اڑانا اور دین کے اوپر عمل نہ کرنا، اگر تم نے بھی کہیں ایسا کام کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اور جو اس دور کے لوگ موجود تھے ان سب کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا، نکال تھا کہ دیکھیں کہ ہم وہی کام تو نہیں کرے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ موعظہ ہے۔ موعظہ واعظ سے ہے اور واعظ کہا جاتا ہے کہ ایسی بات جو صحیح وقت پر صحیح انداز میں دل پر اثر کرنے والی ہو، اس بات کو جو ہے وہ واعظ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، ٹائمنگ بھی ہوتی ہے اور بات کرنے کا جو ہے وہ ایک سلیقہ اور ڈھنگ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ موعظہ ہے۔ بعض اوقات کسی کی بات جو ہے وہ واعظ بن جاتی ہے، بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے واعظ بن جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو ہمارے لیے واعظ کے طور پہ بیان کیا ہے، تو گویا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک واعظ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ صحیح وقت پہ ہے، صحیح انداز سے ہے اور دل پہ اثر کرنے والی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں واعظ کرتے ہیں تو پھر انسانوں کو بھی ایک دوسرے کو واعظ کرنا چاہیے۔ لیکن بڑی پیاری بات ہے کہ کس کے دل کے اوپر یہ باتیں اثر کریں گی؟ للمتقین، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یہ قرآن کی آیات، یہ اللہ تعالیٰ کے واعظ جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر ضرور اثر کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہفتے والے دن ذریعہ معاش اپنانے سے اور کوئی بھی کاروبار وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسپیشل ان کی جو ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے اس کو ہیلے بہانے سے ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو بندر بنا دیا اور 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے اسی حالت کے اندر۔ تو بہت بڑی اگر غور کیا جائے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ آج اگر بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے، کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر اس کی شکل چینج ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ وہ انسان سے کوئی جانور بن گیا تو ہم لوگ تو اس کو مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے، ہم کہیں گے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا تھا۔ ہم تو بالکل جو ہے نا اتنا بڑا ہمارے ہاں یہ ایک ایشو بن جائے اور ہم اس کو دیکھ کے اتنی بڑی ہم عبرت حاصل کر لیں، ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم تو اس کو بالکل یعنی کہ ہم کہیں گے کتنا بڑا وہ تھا، اور ہم جو فوراً کوشش کریں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح جو بھی ہمیں ایسے مثلاً اللہ نہ کرے ہمارے جاننے والوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم لوگ بہت بڑی عبرت حاصل کریں گے، بہت بڑی ہمیں عبرت ہو جائے۔ لیکن یہ اگر اللہ پاک کی ہمارے پر کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمارے پر ایسے واقعات ہمارے سامنے رونما نہیں ہوتے اور ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک نے یہ قرآن ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور پہلی امتوں کے واقعات، حالات اتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ جب کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم موجود نہیں تھے، لیکن کیا اللہ کا بیان کرنا کافی نہیں ہے؟ اللہ پاک ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں، تو کیا مطلب کہ 100% ایسا ہوا ہے؟ تو اگر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی شکل چینج ہوتے ہوئے، انسان کو بندر بنتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہمیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر بتا دیا
کیا کہ اس بات کے اوپر کہ اللہ پاک نے ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اور اسی دن انہوں نے بہانے سے، انہوں نے ڈائریکٹ مچھلیاں بھی نہیں پکڑی، اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہانہ چینج کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ بری بات ہے خلاف ورزی کی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا کہ اس کو چینج کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دی، اور اللہ پاک نے ان کی چہرے شکلیں چینج کر دی۔ تو اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی بتائی ہوئی بات پہ ہمارا یقین کلی طور پر ہونا چاہیے، جس سے کہ آنکھوں دیکھی بات ہو۔ تو ہمیں اس واقعے کو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ کیا ہے کہ اتنی حقیقی بات ہے، سچی بات، اور اتنی بات پہ اگر اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی ہے، تو میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ ہیں جو نہیں کیے، کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے اگر ان کو کاروبار کرنے سے منع کیا تھا انہوں نے کر دیا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کمانے سے منع نہیں کیا ہوا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے حق کھانے سے منع نہیں کیا ہوا، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے خدا نہ کسی بھی طرح کا حرام، کوئی زکوٰۃ ہو گئی، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو اللہ پاک نے کی طرف سے فرض تھی، ہمارے پر ضروری تھی عائد کرنی تھی، تو ہم نے وہ عائد کی تھی، تو ہم نے وہ نہیں ادا کی، تو یہ کیا منع نہیں ہے؟ یا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان پہ ظلم کرنا، ان کی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب منع نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہم اگر یہ باتیں سارے کام اللہ کے منع کیے ہوئے ہونے کے باوجود اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی رب کریم کو سخت ناراض کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہ اللہ پاک ہماری شکلیں چینج نہیں کر رہے، اللہ پاک ہمیں مہلت دے رہے ہیں، اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ زیادہ ہٹ درم ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہیں ایسی کہ ہم کہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ اتنی بڑی وہ کی اور ان کو بندر بنا دیا، کہ نہیں، ہمارے اندر ایسے ایسے گناہ ہیں، ایسی خامیاں ہیں، ایسے وہ چیزیں ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ہمیں دیکھیں تو وہ ہو جائیں کہ کتنی جو ہے نا ڈیٹ قوم اور لوگ ہیں، کہ آج کل ہم لوگ ایسے ایسے، اللہ نہ کرے ہر کوئی نہیں، بہت سارے نیک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اوورآل ہم لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہم اس پہ اتنے شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی اللہ پاک بنا سکتے ہیں، صرف اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی سزا آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے توبہ کر لیں، اگر وہ بھی پہلے توبہ کر لیتے وہ تو بچ جاتے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں یہی بات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اس لیے نہیں سنایا، اس لیے سنایا کہ عبرت حاصل کریں اس سے، کہ رب کریم کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ پاک انسان کو جانور کی شکل میں چینج کر کے پھر وہ مر بھی سکتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے مشاہدہ کیا، جو وہاں موجود تھے، جن کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ کیا ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے نکالن عبرت بنایا ہے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی یہ کیا ہے، عبرت ہے، ہمارے لیے بھی اس میں کیا ہے، عبرت موجود ہے، کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں کو اس نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے، لہذا ہمیں بھی مل سکتی ہے، یعنی آئندہ پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نافرمانوں کے لیے تو وہ عبرت تھی، لیکن پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے، جو اللہ سے متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ محتاط رہ کر خدا سے ڈرنے والے رہیں، خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کا پابند بنائے، اور عبرت اور نصیحت دونوں چیزیں حاصل کرنے والا دل عطا فرمائے۔ عبرت بھی اللہ نے ہمیں کہا کہ حاصل کرو اس سے، اور نصیحت بھی، تو اللہ پاک ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہت خوبصورت، میری بہت پیاری بہنوں، اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے دین کے لیے ہمیشہ کے لیے چن لے، قبول کر لے۔ اللہ پاک اس پیارے کلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، کہ آپ سب جتنے جس نیت ارادے سے سیکھ رہی ہیں سب کچھ، آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو بہت بعمل ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول انہوں نے اس رمضان کے مقدس مہینے میں بہت زیادہ بنایا ہوا ہے، ترجمہ سیکھ رہی ہیں، چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد پڑھ رہی ہیں۔ اب میری جیسے گنہگار جو خود کوئی نماز نہیں پڑھتی، نفلی نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، خود عبادات نہیں اتنی اچھی طرح کر پاتی، خود تلاوت اس کی پہلے سے کم ہو گئی ساری چیزیں، تو وہ کیسے آپ کو نصیحت کر سکتی ہے، کچھ بتا سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اس پیارے مقدس مہینے کا ہمارے پر بہت حق ہے، اور اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گی۔ آج رمضان المبارک ہے، 21 رمضان المبارک ہے، آج رات کو پہلی تاک رات گزر گئی ہے،
میری پیاری بہنوں، جب آپ ساری مسائل پوچھ رہے تھے کہ 15 شعبان کو عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، 27 رجب کو عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تب میں نے یہ سوچا تھا کہ جب وہ رات آئے گی جس میں عبادت کا کنفرم ہے، ٹھیک ہے اس میں آپ عبادت کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور جن کی رائے ہیں ان میں سے جو صحیح ہے اس کو اللہ اجر دے گا، جو غلط ہے اگر جان بوجھ کے غلط بتا رہا ہے اور غلط گائیڈ کر رہا ہے تو اس کو سزا ہوگی، لیکن ہم مکلف نہیں ہیں، ہمیں صرف جس پہ یقین اور بھروسہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کی وجہ سے اجر دے دیں گے۔ لیکن اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ خوبصورت، یہ طاق راتیں ہیں، یہ وہ وقت آ جائے کہ جس کی 100% جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس رات میں عبادت، اللہ پاک نے ہمارے وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ رکھا ہی نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ وہ رات خیر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر اس میں کیا ہمیں ایک چیز مانی ہے کہ ہم ان راتوں میں جاگتے نہیں ہیں، ہم 15 شعبان کو پوری رات نہیں سوتے، جو بھی کریں اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جس کے بارے میں پھر بھی 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ لیکن جو رات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر جسے کہتے ہیں، جس کی پوری رات جاگنے کا اس قدر ثواب ہے، اس قدر زیادہ اجر اللہ پاک نے خود فرما دیا، 1000 شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ جانتی ہیں آپ ساری کہ حضرت صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقعات سنا رہے تھے کہ پہلی امتوں میں سے فلاں امت اتنی عبادت کرتی تھی، ان کی جو ہے نا 1000 سال عمر ہوتی تھی، فلاں کی اتنی عمر ہوتی تھی، اتنی عمر ہوتی تھی، صحابہ کے دل پریشان ہو گیا۔ اچھا صحابہ کا عمل اتنا اللہ کو پسند آتا تھا، یہ اب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے، صحابہ سوال کر رہے ہیں، اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، یہ سلونہ کا نبی، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے یہ کہہ دیں، وہ صحابہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، ان سے یہ کہہ دیں۔ تو اللہ پاک ان کی، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ صحابہ نے روزے کے مسئلے میں جو ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو اٹھا دیا، اس حکم کو ہی اٹھا دیا کہ اب اس طرح نہیں روزہ رکھنا ہے، اس طرح رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا اللہ، ہے اللہ کے نبی، ہمارے تو اتنی عمریں کم ہیں، ہم لوگ تو 60 سال 70 سال 55 50 سال جیتے ہیں، تو ہم کیسے اس امت کے فضائل تک پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی تو 1000 سال عمریں اور وہ بھی عبادات میں گزری تھی، تو ہم تو ان کے جتنا بھی کر لیں ہم لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے یہ بشارت سنا دی، سورہ قدر بھیج دی کہ یہ ایک ایسی رات میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، امت محمدیہ کو ایک ایسی رات کا تحفہ دے رہا ہوں کہ صرف وہ رات پوری اگر وہ عبادت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ہزاروں، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال ہے نا، تو ہم 1000 سال تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ پاک نے اسی لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ عرب کے اندر جو 1000 کا مطلب صرف عدد جو ہے نا زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی ہم بھی کوئی لفظ ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ کے لیے بولتے ہیں، حالانکہ ہماری مراد صرف وہی عدد نہیں ہوتی، یہاں پر یہ مراد ہے کہ اس کا مطلب بہت زیادہ اجر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو ان راتوں میں جاگے گا۔ اچھا پھر اللہ پاک نے یہ کر دیا، اللہ پاک ہماری نیچر سمجھتے تھے کہ ہم ایک رات عبادت کریں گے، ہمیں کنفرم پتہ ہوگا کہ شب قدر ہے، تو ہم پورا سال بے فکر ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نے شب قدر پا لی تھی، ہم نے شب قدر کی رات کو عبادت کر لی تھی، اب ہمیں مزید عبادت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، یہ وہ تو طریقہ آپ کو سارا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، سوری ٹو سے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنے سنا ہوا، ذرا بعض چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں، بہت زیادہ سننے میں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بتایا کہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے سے ہزاروں سال عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا امت کو، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانے کے لیے کہ رات کہاں ہوگی، کون سی رات ہوگی، باہر نکلے تو وہاں 2 آدمی آپس میں جگڑ رہے تھے، ظاہر صحابہ کرام ہوں گے، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے لگے، ادھر بات چیت کرتے ہوئے آپ کا وقت گزر گیا، اور جب تک اللہ پاک نے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ رات بھلا دی آپ کو۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ پاک نے پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا سب کچھ، لیکن یہ کہ اس طرح یہ واقعہ کسی کا جھگڑا اس کو بلانے کا سبب بنا۔ اللہ پاک کو جھگڑا پسند نہیں ہے، اللہ پاک کو لڑائی پسند نہیں ہے۔ میرے پڑوس میں 2 خواتین کی لڑائی ہوئی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح روزے رمضان کے مہینے میں اتنے دور دور چھتوں سے ہو کے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان کا ایک تقدس ہے، ایک اہمیت ہے اس کی کہ کم از کم باقی دنوں میں نہیں تو رمضان میں ہم لوگ جھگڑے سے بچتے رہیں۔ تو بہرحال وہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے بلا دیا، لیکن اس میں حکمت اللہ پاک کی کیا تھی کہ اللہ پاک نے چاہا کہ یہ جو امت محمدیہ ہے نا، یہ ایک رات نہیں عبادت کرے کہ ایک رات عبادت کر کے بے فکر ہو جائے، بلکہ یہ پورا سال
بھی ایون کہ آتا ہے کہ پورے سال میں سے بھی کوئی رات ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر رات کو آدھی رات کو جاگتے ہی ہم لوگوں کو ایک مرتبہ استغفر اللہ یا کوئی کلمہ ذکر، جب بھی آنکھ کھلے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے واپس ہو جائیں، تاکہ وہ رات بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا کوئی حصہ ہمیں اس میں حاصل ہو جائے۔ کیا پتہ شب قدر کہیں پھیل کے کسی اور دن میں بھی جا سکتی ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹس دیے نا وہ یہ تھی کہ زیادہ یہ رات جو آتی ہے وہ رمضان المبارک میں آتی ہے، کیونکہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا، تو قرآن چونکہ رمضان میں نازل ہوا ہے اس لیے پھر اسی کے اندر جو ہے کوئی رات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ آخری عشرے میں آتی ہے، کیونکہ جو نبی تھے اللہ کے ان کو تو یہ رات ملی ہوگی، ان کو پتہ چل گیا جاتا ہوا ہوگا کہ آج ہے، تو عموماً یہ رات جو ہے رمضان میں آتی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جن ائمہ نے علماء نے، اچھا بہت نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس رات کو باقاعدہ پاتے ہیں، مطلب وہ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور رات پوری جاگتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کو کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں، ان کو دل پہ یقین آ جاتا ہے کہ آج کی رات یہ خوبصورت رات ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات تھی، تو ان کو اس طرح ان چیزوں سے، ان ہنٹ سے، ان اشاروں سے پھر پتہ چلا کہ پھر زیادہ تر جو آخری عشرے میں آتی ہے، پھر اس میں سے بھی 21ویں شب کو اور 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں اور 29ویں کو، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ پھر وہی بات کہ 21ویں کی شب یعنی 20واں روزہ جس دن کمپلیٹ ہوتا ہے نا، تو جو مغرب ہوتا ہے مغرب کے بعد ہمارا 21ویں روزے کی شب سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان جب سٹارٹ ہوتا ہے تو مغرب کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کل روزہ ہے، تو وہ پہلے روزے کی تراویح اسی دن شروع ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے رات پہلے آتی ہے عربی حساب سے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو 21واں جب روزہ ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے 20ویں روزہ افطاری کرنے کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو ہی ہم افطاری کرتے ہیں نا مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اسی وقت سے رات سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کتنا سا ٹائم ہے؟ مغرب کی اذان سے لے کے فجر کی اذان تک کا ٹائم ہے۔ اچھا اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ وہاں پہ پوری رات جانماز بچھائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں اور پھر نوافل پہ نوافل پڑھتے جائیں، آپ کی کمر ٹوٹ جائے، آپ تھک جائیں، نہیں، اس رات میں عبادت کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ ہم مغرب سے لے کے فجر تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، سوچ لیں آج تاک رات ہے، آج میرے منہ سے غیبت نہیں نکلنی تو نہیں نکلنی، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کرنا ہے، میں نے ذکر کرنا ہے تو کرنا ہے۔ کس طرح کہ اچھا باقی آپ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، سب سے پہلے اس کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہ تھوڑی سی تلاوت کر لی، پھر کھانا بنایا، بچوں کو دیا، سب کچھ، اس کے دوران اللہ کے ذکر کو جاری رکھا، یا پھر یہ کہ کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی اچھی سی آڈیو یہ ویڈیو لگا دی، کوئی آڈیو جس میں جو ہے نا کوئی لیکچر وغیرہ ہے، پھر تلاوت پارے کی تلاوت ریکارڈنگ لگا کے سن لی، قرآن پاک کا ترجمہ سن لیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، میں اس بار قرآن پاک بہت کم پڑھی ہوں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ تسلی ہے کہ ترجمے پہ فوکسڈ رہا ہے اس دفعہ، تفسیر پہ زیادہ رہا ہے، تو اللہ پاک کو یہ چیز بھی زیادہ پسند ہے کہ ہم ترجمہ تفسیر پہ سمجھنے پہ زیادہ فوکسڈ کریں۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ پھر ہم وہ کچن کے کام کے دوران اس طرح کر لیں، پھر چلنے پھرنے والے کاموں میں جس میں ہم ریکارڈنگ بھی نہیں سن سکتے اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اندر چلتے ہوئے، باہر چلتے ہوئے، ہر جگہ۔ خود عمل نہیں ہے ان چیزوں پہ، لیکن شاید آپ کو بتانے سے خود بھی عمل آ جائے، تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بار بار ذکر کرتے 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 پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا، پھر 4 سنتوں سے سٹارٹ کر دیں، آج کے ہم 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، پھر پوری نماز جماعت کے پوری کی پوری نماز پڑھیں، پھر اس کے اندر جتنی ہو سکتی ہے جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، جو آیات ہمیں یاد ہیں وہ پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف سورہ ناس یا 10 صورتیں پڑھیں، اس کے علاوہ ہمیں چھوٹی چھوٹی اگر آیتیں، ایون کہ آج تک مجھے بھی نہیں یاد آتی پھر پڑھنے کی، لیکن ہم آیت الکرسی بھی نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، کیونکہ وہ قرآن کی ایک بڑی آیت ہے، اور اصول یہ ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد ہیں، یا جہاں سے بھی جہاں سے یاد ہے وہ نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اپنا پارا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہی بات، کام کاج اگر مزید کچن کے کام رہتے ہیں وہ سارے کام کریں، اور اس کے بعد آرام کر لیں، 2 گھنٹے آرام کر لیں، اور کیا ہی بات ہے کہ اگر نہیں آرام کریں تو تب ہمیں اور زیادہ وقت مل جائے گا، اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، تو پھر یہ کہ تہجد تک جو ہے، پھر تہجد کا ٹائم ہو جائے، پھر تہجد کے نوافل پڑھیں، وہاں یہ کہ تھوڑی زیادہ پڑھ لیں، یا اس سے پہلے تھوڑی دیر پڑھ لیں، تھوڑی دیر اور نوافل درمیان میں پڑھ لیں، پھر اٹھیں، چائے پئیں، پھر غسل کر لیں، پھر جو ہے نا واپس تلاوت شروع کر لیں، اس طرح کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج کل کی راتیں کیسی ہیں، ہم لوگ بعض اوقات کوئی گیسٹ آ جائیں ان کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے ہماری فجر ہو جاتی ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے موبائل پہ کوئی کام کرتے ہوئے میں نے خود مطلب اس میں آتا ہے
ایکسپیرینس میں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ موبائل یوز کرتے کرتے وہ رات پوری گزار دیتے ہیں، حالانکہ خاص طور پہ رمضان میں جن لوگوں کو صبح کوئی کام نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 3 بجے تک 2:30 بجے تک ہم نے سونا ہے، تو وہ آرام سے پوری رات، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ آرام سے ان کی رات جو ہے صبح تک ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہی بات ہو کہ یہ رات ہماری اللہ پاک کی یاد کے ساتھ پوری رات، اچھا ذکر سے بھی تھک گئے، تصور میں اب اللہ میاں کو یاد رکھ لیں، تصور کریں کہ ہم اللہ میاں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ رات دی ہے، اللہ نے قرآن بنایا ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ پاک کیسے ہیں، مجھے اللہ سے محبت ہے نہیں ہے، میں اللہ کو راضی کر پا رہی ہوں۔ پھر توبہ کریں، توبہ کر ہی نہیں رہے ہم لوگ، توبہ کر ہی نہیں رہے ہیں، رب کو راضی کر ہی نہیں رہے ہیں، معافی مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ان راتوں میں معافی مانگے۔ میں لاسٹ ایئر جب میں نے یہ بات سنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 دعائیں ہیں، پہلے عشرے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، بعض علماء اس کی جو تردید فرمانے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ فکسڈ ہو گئی اس معنی، اس وقت تو مجھے عجیب لگا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عشروں کی دعائیں ہیں، سب مشہور ہیں، سب لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں نے غور کیا تو ہم لوگ واقعی ان تینوں دعاؤں کو ان تینوں عشروں کا حصہ بنا کے اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ ہم اور کوئی دعا کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے پکا یہی کیا ہوا کہ یہی دعا اس عشرے میں پڑھنی، ایسا نہیں ہمارے نبی نے کبھی فرمایا تھا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی چیز کو اتنا فکس نہیں کر دیا کہ باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پیاری دعائیں، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا ہے اور جہنم سے نجات کا، تو لہٰذا اس کے لیے عربی کے اندر یہ الفاظ اچھے ہیں، یہ پیاری دعائیں، خوبصورت دعائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری دعائیں ہیں، زبانی نہیں یاد ہے تو موبائل کھول کے موبائل سے پڑھ لیں، نماز کی کتاب ہے تو اس سے پڑھ لیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے ان راتوں میں رب کریم کو تاک رات ڈھونڈیں، ایسا ہو کہ ہمیں فیل ہو کہ آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہی ہے، اور نہ بھی ہوئی نا ان میں سے کوئی ایک رات تو ہوگی۔ ہر روز تہجد کا اہتمام کریں، ان شب تاک راتوں میں ہماری تہجد نہ رہ جائے، ہماری ذکر نہ رہ جائے، کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 20 دن ہم نے گزار دیے، ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی توبہ نہیں کی، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو آج پھر ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں ہم جو ہے نا، ہم روز ہی کوشش کریں گے تو کسی ایک رات میں ایسا ہوگا کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہمیں گناہوں سے پاک کر لیں گے، اور ہم اس قرآن کے ساتھ، اس ترجمے کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ، اس سمجھنے کے ساتھ رب کریم کے کلام کو ہم اللہ کو راضی کرنے کا ایک پختہ ارادہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئندہ ہمیشہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔